آج سے پہلے ایسا نہیں دیکھا گیا. پتا چلا دوست کا انتظار کر رہے, مغرب کی نماز ہو رہی ہے لیکن ہم نے مغرب کی نماز چھوڑ دی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان طائف کے لوگوں نے پتھر مار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی, اور آج کے نوجوانوں نے, میں نے اور آپ نے, مغرب کی نماز چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. آپ نے خود فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ نوجوان, وہ بچے اور وہ بچیاں اور وہ بڑے جو مسلمان ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے میرے دوست, تو وہ گنہگار ہیں اس طور پر بھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں, جیسا کہ آپ خوب جانتے ہیں آج شب معراج ہے. ویسے تو شب معراج کی کوئی خاص عبادتیں نہیں ہیں, اور شب معراج میں جاگنے اور عبادت کرنے سے کوئی بشارتیں نہیں ہیں. جیسا کہ شب قدر ہے, شب برات ہے, اس کی کچھ فضیلتیں ہیں اس دن عبادت کرنے سے متعلق. لیکن شب معراج کو اور اس واقعے کو یوں بھی چھوڑا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین معجزات میں سے ایک معجزہ شب معراج کا ہے. یہ معجزہ پیش آیا اور یہ اس معجزے کو عظیم معجزات میں سے لیا گیا, تو اس سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے اور اس معجزے کو پیش آنے کی کیا وجوہات ہیں, ان کو جاننا اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا یہ بھی ضروری ہے. اگرچہ پرٹیکولر اس رات کو عبادت کرنے کا حکم نہیں ہے, نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, نہ صحابہ نے کیا, نہ تابعین نے, نہ اولیاء اللہ نے, بلکہ اس رات سے, اس معجزے سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے آپ کو اس پیغام کو لینے والا بنانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اتنا عظیم الشان معجزہ پیش آنے کی وجہ کیا ہوئی. آخر کیا بات ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی آنکھوں سے جیتے جاگتے اسرا اور معراج دونوں سفر کرائے گئے, زمین کا سفر بھی اور آسمانوں کا سفر بھی, یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے, یہاں تک کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی, یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان کے جو پردے تھے وہ سارے کے سارے چاک کر دیے گئے, ہٹا دیے گئے. آخر کیا بات ہوئی, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کو اگر ہم جاننا چاہیں تو میرے دوستو سن 1 نبوی سے ہمیں آنا ہوگا. یہ جو واقعہ پیش آیا معراج کا, وہ واقعہ پیش آیا ادھر سن 10 نبوی کے آس پاس, یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ ہوا تھا ان 10 سالوں میں جس کی وجہ سے معراج کا سفر ہوا. تو آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو ہر طرح سے ستایا گیا, یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نبیوں میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بول, آپ کا کوئی قول غلط ہرگز نہیں ہو سکتا, آپ نے جو کہا وہ حق ہے.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں سے زیادہ ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کے لیے بھی بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جو غلام تھے ان کو آزاد کرانے کی بھی کوشش کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جن کا چھت چھینا گیا تھا گھر دینے کی کوشش کی، جن کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا انہیں اپنے پاس رکھنے کے فیصلے کیے تھے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ادھر سن 7 نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو اور آپ کے خاندان والوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ماننے والوں سے، ان کے خاندان والوں سے کوئی خرید و فروخت نہیں کریں گے، کوئی رشتہ نہیں کریں گے، کوئی ان سے لین دین نہیں کریں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، بات تک نہیں کریں گے، پانی اور راشن تک نہیں دیں گے۔ اس کا فیصلہ ہوا اور خانہ کعبہ پر ایک کتبہ لٹکا دیا گیا، ایک ایگریمنٹ لٹکا دیا گیا، اور اس کے خلاف کرنے کسی کا جو ہے من نہیں تھا اور کسی میں دم نہیں تھا۔ ان 3 سالوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بھوکے پیاسے رہے، کیا بچے، کیا بڑے، کیا بوڑھے، کیا خواتین، کیا مرد، کیا عورتیں، سبھی بھوکے رہے۔ یہاں تک صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم جو ہے جھاڑوں کے پتے کھا کے ہم نے زندگی گزاری۔ یہ نوبت آ گئی تھی۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے بہت کٹھن وقت تھا۔ بہرحال 3 سال کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوا۔ اللہ رب العزت نے معجزاتی طور پہ، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، یہ معجزہ، یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ ختم ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو پتہ چلا کچھ ہی دنوں میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر غموں کا ایک بوجھ تھا۔ یہاں قوم ہوئی کہ 10 سال سے ہم محنت کر رہے ہیں، یہ لوگ ایمان لانے کو نہیں ہے، یہ لوگ مجھے نبی ماننے کو نہیں ہے، اللہ کو اللہ ماننے کو نہیں ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنے کو نہیں ہے، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرنے کو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پہ، دل پہ ایک بوجھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، وہ الگ مصیبت تھی۔ جب باہر آئے تو دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو یہ اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ جب آپ گھر پہنچتے تو حضرت ابو طالب تھے جو آپ کو تسلی دیتے، پشت پناہی بہرحال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیک بون تھے۔ حضرت عبد المطلب کی وجہ سے، حضرت ابو طالب کی وجہ سے آپ پر کوئی زیادتی نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ سردار تھے وہاں کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت زیادہ سپورٹ تھا، جب گھر آتے تو آپ تسلی دیتے، آپ کی ہمت باندھتے، آپ کو کام کرنے میں اور جو ہے سنبھالا دیتے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ہمت تھی۔ یہاں دونوں سپورٹ کرنے والوں کا انتقال ہوا، کچھ ہی دنوں کے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم ہو گئے۔ آپ نے یہ ارادہ کیا، ممکن ہے بلکہ یہ یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیوں طائف کا سفر فرمایا؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا کہ ان پر 10 سال محنت کی گئی، یہ ماننے کو نہیں ہے، تو اب ہم جگہ بدلتے ہیں، کسی اور کو دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سراؤنڈنگ میں جب سروے کیا گیا تو پتا چلا کہ طائف کے جو لوگ ہیں وہ سمجھدار ہیں اور لوگوں سے، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، لکھنے پڑھنے کے بھی وہ عادی ہیں، معاملات بھی ٹھیک کرتے ہیں، وہاں ایک قانون چلتا ہے، اس کے سب لوگ پابند ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی معلوم ہوئی کہ دوسری جگہوں سے زیادہ بہتر یہ جگہ ہے، وہاں جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا۔ یہاں مکہ مکرمہ میں لوگ تو یہ کہہ رہی تھے کہ یہ ہم ان کی بات نہیں سن رہے، انہوں طائف کو جا رہے، ان کی بات کون سنیں گے؟ یہاں پیدا ہوئے، یہاں پلے بڑے، یہاں ان کا خاندان ہے، وہی لوگ نہیں سن رہے تو طائف میں کیا سنیں گے؟ لوگ کوس رہے تھے۔ لیکن پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر، دعوت کے خاطر آپ وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر وہاں کے جو سردار تھے، بعض روایتوں میں 3، بعض میں 5، بعض میں 7 کا ذکر آتا ہے،
بڑے بڑے سرداروں سے ملنے کی آپ نے کوشش کی، اس لیے کہ اگر کوئی بڑا آدمی مان جاتا ہے تو اس کے ماتحت جو رہتے ہیں، اس کو پیروکار جو رہتے ہیں، اس کو ماننے والے جو رہتے ہیں، وہ بھی مان ہی جائیں گے۔ لیکن میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک سردار نے دھتکار دیا۔ اللہ مجھے اس لفظ سے معاف فرمائے، ان لوگوں نے انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکار دیا اور کہا کہ جاؤ، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ایسا کیسا تم نبی ہو سکتے ہو؟ نبی ہونا ہوتا تو ہمارے خاندان میں ہوتا، قریش میں کیوں ہو گیا؟ ایسی ایسی باتیں انہوں نے کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ نہیں مانتے، نہ مانو، لیکن اس خبر کو مکے تک نہ پہنچاؤ۔ اگر یہ خبر مکے تک پہنچے گی اور میں مکے جاؤں گا تو لوگ مجھے اور کوسیں گے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور ستائیں گے کہ یہ وہاں گئے تھے لیکن ان کو کوئی مانا نہیں، ان کا کوئی مانا نہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہونے لگے تو آپ جانتے ہیں یہ واقعہ بہت مشہور ہے طائف کا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آوارہ لڑکوں کو، آوارہ لونڈوں کو ان سرداروں نے لگا دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے اور ایسے ایسے جملے کستے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب لوٹ رہے تھے، کتابوں میں جو بات ہے میرے دوستو، کلیجہ منہ کو آتا ہے، خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو کتابوں میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ 3 کلومیٹر تک دائیں اور بائیں اوباش لڑکے ٹھہرے ہوئے تھے، آوارہ لڑکے ٹھہرے ہوئے تھے، نوجوان لڑکے ٹھہرے ہوئے تھے، اور ہاتھوں میں ان کے پتھر تھے اور پتھروں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، آپ کو چلتے چلتے اگر ٹھوکر لگ جائے اور انگوٹھے کا ناخن ہٹ جائے تو آپ کے جان میں جان نہیں رہے گی، کتنی تکلیف ہوگی۔ اور ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، ایک روایت میں یہ بات لکھی کہ وہ لڑکے، وہ نوجوان لڑکے پنڈلیوں کو ٹاک ٹاک کے مار رہے تھے، نشانہ پنڈلیوں کو بنا رہے تھے جس سے پنڈلی پلٹ جا رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ یقین نہیں کر سکتے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس سے کتنی تکلیف ہوگی۔ ہم نے یہ واقعہ سنا بھی، پڑھا بھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں خون جم گیا، ہم اس کو پڑھ کے نکل گئے۔ میرے دوستو، جوتیوں میں خون جمنا، کتنا خون بہا ہوگا، کہاں کہاں سے خون بہا ہوگا، تو جوتیوں میں آ کے خون رک گیا ہوگا۔ آپ کے تھوڑا سا خون نکل جائے، آپ کے اولاد کا، آپ کے ابو کا، آپ کے بھائی کا تھوڑا سا خون نکل جائے تو دیکھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ خون جسم سے نکل کر جوتیوں میں جم جانا میرے دوستو اس بات کی علامت ہے کہ بہت زیادہ خون بہا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ شاید دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چکر آئی اور آپ گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے اندر جنت کے 40 نوجوانوں کی طاقت ہے۔ اب آپ بتائیے، اتنے طاقتور ہونے کے باوجود آپ کو چکر آئی تو کتنا زخم آپ نے کھایا ہوگا، اس سے کتنی تکلیف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہوگی۔ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، مشہور واقعہ ہے، پہاڑوں کے فرشتے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے دیں، طائف کی جو بستی ہے اس کو ہم پیس دیں گے، کچل دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو، میں نے معاف کرتا ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں انہیں معاف کرتا ہوں، شاید ان کی اولاد میں ایمان لا لے، اور آج ہم ہیں کہ ان کی اولاد میں سے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بخش دیا، ان کو معاف کر دیا اور وہاں سے واپس آئے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت مغموم تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا آیا تسلی کے لیے۔ یہ ہے وجوہات سفر اسراء اور معراج کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج النبی میں جو بلایا گیا، وہ ان تمام دکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بوجھل تھا، آپ کو ہلکا کرنے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں نے آپ کو دھتکارا، طائف والوں نے آپ کو دھتکارا، آپ کو بھوکا رکھا، آپ پر پتھر برسائے، آپ کو گالیاں دی، آپ پر کچرا پھینکا، لیکن آپ کا مقام سدرۃ المنتہا کے آگے ہے۔ آپ کو ہم پلک جھپکتے جھپکتے جنت دکھا دیں گے، ہم آپ کو اپنے قریب تر بلائیں گے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، قریب سے قریب تر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔
ایک روایت ہے، میں نہیں جانتا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر پہنچے، اللہ کے سامنے جانے والے تھے، تو آپ اپنی نعلین مبارک اتار رہے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے، لیکن یہ روایت ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے آپ کو فرمایا کہ میرے محبوب چپلوں سمیت میرے پاس آ جاؤ۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بتانا تھا، ان کو تسلی دینا تھا کہ یہ لوگ چاہے کچھ کر لیں لیکن آپ تو محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو یہ معراج کا سفر ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ بہت سارے پیغامات ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلا کر نماز دی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے دوستو آج ہم نے نماز کو اس طرح چھوڑ دیا ہے، اس طرح چھوڑ دیا ہے، اس طرح چھوڑ دیا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آج سے پہلے ایسا نہیں دیکھا گیا، پتا چلا دوست کا انتظار کر رہے، مغرب کی نماز ہو رہی لیکن ہم نے مغرب کی نماز چھوڑ دی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان طائف کے لوگوں نے پتھر مار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اور آج کے نوجوانوں نے، میں نے اور آپ نے مغرب کی نماز چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ آپ نے خود فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ نوجوان، وہ بچے اور وہ بچیاں اور وہ بڑے جو مسلمان ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، میرے دوست تو وہ گنہگار ہیں اس طور پر بھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں غلط ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے میرے دوستوں کہ انہوں نے بھی تکلیف دی اللہ کے رسول کو، اور آج میں نے اور آپ نے بھی تکلیف دی اللہ کے رسول کو، تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اسی لیے میرے دوستو ہم پر حالات آ رہے ہیں، ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، ہماری بچیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، ہمارے بچے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہمارے سروں سے ٹوپیاں اتاری جا رہی ہیں، ہمارے چہروں سے داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، برقعے اتارے جا رہے ہیں۔ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم نے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ 5 دفعہ تکلیف دی۔ جب ہم نماز چھوڑیں گے تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی۔ تو میرے دوستو اگر ہم اس معراج کا سبق لینا چاہتے ہیں تو وہ سبق یہ ہے کہ ہم نماز کے پابند بنیں، ہم نماز کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اکیلا نماز پڑھ لوں، قائم کرنے کا مطلب میرے دوستو یہ ہے کہ میں بھی نماز پڑھوں، میرے گھر والے بھی نماز پڑھیں، میرے دوست احباب بھی نماز پڑھیں، میرے پڑوسی بھی نماز پڑھیں، میرے خاندان والے بھی نماز پڑھیں، میری بستی والے بھی نماز پڑھیں، میرے گاؤں اور شہر والے بھی نماز پڑھیں، جتنے مسلمان ہیں سب نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چھوڑ کر تکلیف دینے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔